نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورۃ المائدہ کے اختتام تک ہوا تھا۔ سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا، یہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ الانعام کا بھی موضوع یہی ہے، صرف سورۃ الانعام میں سورۃ المائدہ کی بنسبت دلائل زیادہ ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار کیوں ہے، اس پر دلائل کیا ہیں؟ سورۃ الانعام میں دلائل زیادہ ارشاد فرمائے ہیں۔ سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ الحمدللہ کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں اس کے معنی کے بارے میں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ حمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، معنی یہ بنتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہیں؟ بعض تعریفیں تو اللہ کے انبیاء کی ہیں، بعض صحابہ کرام کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، اچھے قاری کی تعریف ہے، اچھے عالم کی تعریف ہے، ایک شریف انسان کی تعریف ہوتی ہے، منصف بادشاہ کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں؟ مفسرین جواب دیتے ہیں کہ اصل میں دنیا میں جس شخص کی تعریف کی جائے، جس وجہ سے کی جائے، وہ صفت اور وہ وجہ اس کو دینے والا کون ہے؟ تو لہٰذا وہ جس کی آپ تعریف کریں گے وہ در حقیقت اس کی نہیں بلکہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ جیسے آپ ایک طالب علم کی تعریف کریں کہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے جی، تو وہ طالب علم کی تعریف اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کے استاد کی تعریف ہوگی، پڑھانے والے کی۔ ایسے ہی مخلوق میں سے آپ جس کی تعریف کریں گے در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ الحمد پر، اس حمد پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور معنی یہ بنے گا تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں۔ وہ صفتیں جو کسی الہ اور معبود میں ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ میں ہیں، معبود ہونے والی صفات اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں۔ انبیاء، اولیاء، بزرگان دین وغیرہ میں جو صفات ہیں وہ الوہیت والی صفتیں نہیں ہیں، الہ ہونے والی صفتیں اللہ ہی میں ہیں۔ جس پر آگے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے۔ اب یہ صفت ظاہر اللہ کے علاوہ تو کسی میں نہیں ہے، لہذا الحمدللہ۔ وجعل الظلمات والنور، اندھیرے اور اجالے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے کفار کے شبہات کے کچھ جوابات دیے۔ ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اگر ہم قرآن مجید ایک اکٹھا صحیفہ نازل کر دیتے پھر بھی کافروں کو شبہ ہونا تھا کہ جادو تو نہیں ہو گیا۔ تو جو شبہ اور شک کے مریض ہوتے ہیں ان کا شبہ اور شک نہیں نکلتا۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے کیوں ہیں، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا اگر فرشتہ رسول آتا تو لا محالہ انسانی صورت میں آتا نا، ظاہر فرشتہ اصلی حالت میں آتا تو پھر تو آپ دیکھنے سے رہے، آپ دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو جاتے۔ تو فرشتہ انسانی صورت میں آتا، جب انسانی صورت میں آتا پھر بھی تمہیں وہی شبہ پڑتا جو اب شبہ پڑا ہوا ہے۔ لہذا شبہات کو چھوڑو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ معجزے چاہیے جو ہم مانگتے ہیں۔ مثلا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، ندی نالے جاری کر دیے جائیں، جہاں ہم کہتے ہیں وہاں پہ باغات اگ جانے چاہیے، جو ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ پورے ہوتے جائے تب ہم نبی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات جو ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے دینے تھے وہ تو ہم نے دے دیے،
اب اس کے علاوہ مزید معجزہ ہم نہیں دیں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، زمین میں سرنگ لگا کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لا سکتے ہیں تو لائیں، ہم نے اور نہیں دینا۔ معلوم ہوا معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پہاڑوں کو سونے کا بنائیں، ان کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ ان سے یہ فرمائیں کہ یہ مطالبہ تو تم تب کرو نا جب میرا یہ دعویٰ ہو کہ سارے اللہ کے خزانے میری مٹھی میں ہیں۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں پھر آپ مطالبہ کرو ہاں جی اگر سارے خزانے آپ کی مٹھی میں ہیں پہاڑوں کو سونے کا بنائیں۔ میں نے جب یہ مطالبہ نہیں کیا، میں نے جب یہ دعویٰ نہیں کیا، تم یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ نمبر 2، تمہارا یہ کہنا کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، یہ سوال بھی تمہارا غلط ہے۔ ولا عالم الغیب، یہ سوال تو تم تب کرو نا کہ جب میرا یہ دعویٰ ہو کہ ہر چیز کو میں جاننے والا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ جاننے والا ہے، تم مجھ سے سوال کرتے ہو۔ تم یہ کہتے ہو بازاروں میں کیوں جاتے ہیں، شادیاں کیوں کی ہوئی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، یہ تمہارا اعتراض تو تب بنے نا جب میں یہ دعویٰ کروں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو انسان ہوں۔ انسان کھانا بھی کھاتا ہے، انسان شادیاں بھی کرتا ہے، انسان ضرورت کے تحت بازار بھی جاتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ جب یہ میرے دعوے نہیں تو پھر تمہارے مطالبے کیوں ہیں؟ اب جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ ایک بڑا مشہور سوال ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق بتایا۔ فرمایا ہاں اگر تم پوچھتے ہو نا کہ فرق کیا ہے تو سنو، فرق یہ ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، میری طرف وہی آتی ہے اور تمہاری طرف وہی کوئی نہیں آتی۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں اتنا فرق ہے جتنا اندھے اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بینا ہے اور تم اس سے نابینا ہو۔ بینا اور نابینا جتنا فرق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم میں، فرق تو بہت بڑا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا جی، انہوں نے کہا کہ آپ کی محفل میں بلال جیسے جو غریب فقیر غلام بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھاؤ، ان کے ہوتے ہوئے نا ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم ہیں بڑی شان والے مالدار لوگ ہیں، آزاد آدمی ہیں، یہ غلاموں کے ساتھ بیٹھے، ان کو اٹھاؤ۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب جو صبح و شام میری پکار کرتے ہیں نا ان کو اپنی محفل سے اٹھانے کی اجازت میں اللہ آپ کو نہیں دیتا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو اٹھایا تو میں اللہ خفا ہو جاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا یہ کون ہے مالدار، ان کی کیا بلال کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے، میرے ہاں عزت ہے تو نبی کے غلاموں کی عزت ہے جو صبح و شام میری پکار کرتے ہیں ان کی عزت ہے۔ اور آگے تو کمال ہی کر دیا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، یہ کہتے ہیں ان غریبوں کو اٹھاؤ، ان کو ان کی عزت کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب جب یہ فقیر تیرے پاس آئے نا ان کو میری طرف سے سلام دے دیا کر۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ، یہ بڑی عزت والے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں چلنے والی، پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، چلو جی صلح کرتے ہیں جی، کرو جی صلح۔ کیسے صلح کرتے ہو جی؟ وہ جی کبھی کبھی آپ ہمارے معبودوں کی پکار کر لیا کریں اور باقی دن ہم اللہ کی پکار کریں گے، صلح ہو گئی۔ کچھ لے اور کچھ دے والی ترتیب پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تو کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح ہمارے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کروں یہ کام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کروں گا، نہیں میں اس پہ تیار کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار کرے گا تو صرف کس کی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر صلح بھی نہیں کرتے ہو تو پھر ایسے کرو، ہم تو نہیں مانتے، آپ عذاب لے آؤ تاکہ ہمیں برباد کر دو۔ جواب
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی و بینکم، عذاب ہوتا نا میری مٹھی میں، میں لے آتا. عذاب میں نے نہیں دینا، عذاب اللہ نے دینا ہے. میں تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. مان جاؤ گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو عذاب میں رگڑے جاؤ گے. اچھا جی عذاب کب آئے گا پھر؟ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں میرے رب کے پاس ہیں، وہ جب چاہے گا عذاب لے آئے گا. میں تو عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے عذاب لے آئے. اس کے عذاب اور فیصلے کو روکنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ دلائل تھے عقلیہ. یہ دلائل کون سے تھے جی؟ بولے گا جی، نیند آ گئی. عقلی دلائل، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد آئی دلیل نقلی. قرآن مجید میں 3 قسم کے دلائل ہوتے ہیں جی: دلائل عقلی، دلائل نقلی، دلیل وحی. عقلی وہ جو لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا یہ مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ باتیں عقل میں آتی ہیں، کائنات اللہ نے بنائی، تو یہ بات عقل میں کیوں نہیں آتی کہ عبادت کرائے کہ اللہ ہے. یہ دلیل عقلی ہو گئی. دلیل نقلی، کسی پہلے نبی کی بات یا پہلی کتاب کی بات نقل کر کے بیان کی جائے. اب اللہ تعالیٰ نے دلیل نقلی بیان کی جی ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلی اور باقی انبیاء سے اجمالی. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا کوئی سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے اور کوئی ستاروں کے سامنے، کوئی بتوں کے تراش کے کہتا ہے اس کے اندر روح آ گئی ہے جی بزرگاں دی، اس کے سامنے جھک رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا سنیے ذرا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات آئی ستاروں کو دیکھا. ھذا ربی، یہ ستارے رب ہیں. جب ستارے ڈوب گئے کہ لا احب الافلین، جو کچھ دیر چمکے اور پھر ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہوتا. معبود تو وہ ہوتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہوتا ہے. یہ تو بیچارہ ڈیوٹی دے کے چلا گیا. چاند کو دیکھا تو یہ رب ہے. جب چاند بھی ڈوب گیا قال ان لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، رب کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے. جب سورج کو دیکھا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے جو سب سے بڑا ہے. جب سورج غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے 2 ٹوک موقف بیان کیا. کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. میرا موقف کیا ہے سنو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکاؤں گا جو سورج چاند کیا ساری کائنات کا بنانے والا ہے. اور میں شرک کرنے والوں میں سے. قوم نے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا ابراہیم ڈر جا ہمارے معبودوں سے، یہ بڑا نقصان پہنچا سن، کچھ ہو گیا تو پھر اسی ذمہ وار کوئی نہ. سمجھ آئی؟ انہوں نے ڈرایا ابراہیم علیہ السلام کو، ڈرانے کی کوشش کی، کچھ ہو گیا تو پھر اسی ذمہ دار کوئی نہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے ان سے ڈراتے ہو جن کو شریک بناتے ہو. کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور مجھے ان سے ڈراتے ہو. ان سے میں ڈرنے والا نہیں، میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے بعد جی بڑا اہم مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام لیے. کتنے انبیاء کے جی؟ اور ان کے نام لینے کے بعد اجمالی طور پر سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا. پہلے وہ نام سن لو کس کس کا نام لیا جی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ہو گیا. نوح علیہ السلام کا نام لیا، اسحاق علیہ السلام کا نام لیا، یعقوب علیہ السلام کا لیا، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. ان کے نام لینے کے بعد وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان کے بڑے تھے، کچھ ان کی اولاد میں تھے، کچھ ان کے بھائی یعنی ان کے ہم اثر تھے. سب کا نام گویا کہ لے لیا، 18 کا نام لیا، باقیوں کا اجمالی ذکر کر کے یا اللہ اتنا تذکرہ کر کے مسئلہ کیا سمجھانا چاہتا ہے. فرمایا سنو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگوں شرک اتنا بڑا گناہ ہے،
اگر بالفرض والمحال میرے یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دیتا. یہ مسئلہ اللہ نے سمجھایا. اگر غور کریں اس جملے پر جی، یہ جو لو ہے نا، لو اشرکو، یہ لو وہاں آتا ہے جو چیز محالات میں سے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لو کان، اگر ہوتا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ، پکارنے کے لائق کوئی اور بھی ہوتا تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن الہ کوئی نہیں ہے. ایسے یہاں پہ فرمایا ولو اشرکو، اگر یہ میرے نبی بھی شرک کرتے تو اعمال ضائع ہو جاتے، لیکن انبیاء نے شرک کیا نہیں. انبیاء تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، انبیاء شرک کو، لیکن یہ قانون کی پختگی کو سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس میں انبیاء کو رعایت نہیں ہے، اور کون مائی کا لال ہوگا جس کو رعایت ملے گی؟ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلائل دیے، عقلی دلائل. ایمان تازہ ہو گیا. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، گٹھلی کو چیر کر اس سے درخت نکالنے والا، دانے کو پھوڑ کر اس سے پودا نکالنے والا کون ہے؟ مخرج المیت من الحی، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر اللہ فرماتے فالق الاصباح، رات کے اندھیروں سے صبح کی روشنی پھوٹ کر نکالنے والا کون ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کیا، بارشیں برسائی، باغات اگائے، کھجوروں کے انار پیدا کیے. انظروا الی ثمری اذا اثمر وینع، جب پھل لگ رہا ہوتا ہے دیکھا کرو کتنا کچا اور بد مزہ، اور جب پک جاتا ہے تو کتنے رس اس میں میرا رب بھر دیتا ہے. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو، اقبال نے کیا خوبصورت کہا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب. یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے اس میں جو وہ بیان کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو بنا ڈالا. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی انس، نہ کوئی ملک، کوئی شریک نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم، جو شریکوں سے پاک ہے وہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اب یہ دلائل سے مسئلہ تو سمجھایا. آگے اللہ نے موحدین کو، توحید والوں کو ایک نصیحت کی. نصیحت یہ کی، فرمایا آپ معبودان باطلہ کا رد کریں، نفی کریں. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، نفی کریں. لیکن کسی کے جھوٹے معبود کو گالی مت دیں، کسی کی جھوٹے معبود کو گالی مت دیں. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بدلے میں پھر اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں گے نا. اس لیے تم احتیاط کرو، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے نفی کرو، لیکن کسی کو برا بھلا مت کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ساتھ سن لیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دے. یا رسول اللہ ایسا بدبخت کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا جو کسی کی ماں کو گالی دے گا نا، وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دے گا، تو یہ سبب بنا ہے خود اپنی ماں کی گالی کا، اپنے باپ کی گالی کا. تو کوئی کسی کو گالی دے گا اگر پلٹ کے آئے گی، وہ کسی کے جھوٹے معبود کو برا بھلا کہے گا تو وہ اس کے سچے معبود کو کہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ ایسے نہ کرو، دلائل سے بات کرو، باقی گالی کسی کو مت دو. رہی بات ضدی لوگوں کی، وہ نہیں مانتے. ضدی بندہ کبھی مانتا ہی نہیں ہے جی. اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے مردے قبروں سے اٹھا کر لے آئیں، فرشتوں کو پیش کر، انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے. چونکہ میں نے عرض کیا تھا سورۃ المائدہ کا عنوان اور موضوع بھی یہ تھا، حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. سورہ انعام کا بھی یہی ہے. اب کچھ مسائل یہاں پر بیان کیے دلائل دینے کے بعد.
مثلا اللہ نے فرمایا وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، بے شک اس کی گردن کاٹ لی جائے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی نا تو اس کو مت کھاؤ۔ فرمایا اللہ کا نام مزکی ہے اور اس کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ حلال ہے اور بغیر بسم اللہ کے حرام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کی حالت دیکھو کہ فصلیں اگانے والا تو میں ہوں، لیکن ان بدبختوں نے فصلوں میں سے غیر اللہ کے حصے نکالے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، جانوروں میں بھی حصے نکالے اور فصلوں میں بھی حصے نکالے۔ مثلا گندم تیار ہوئی جی، گندم کی ڈھیریاں نکال لیں، یہ ڈھیری دینی ہے جی اللہ کے نام پہ، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے، وھذا لشرکائہم، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یہ مرشد کے لیے جی، آسان لفظوں میں کہو، یہ حصہ ہو گیا اللہ کے لیے، یہ حصہ ہو گیا فلاں صاحب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو اللہ کا حصہ ہوتا اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ بھائی آپ جانتے ہیں جہاں فصلیں ہوتی ہیں کون ہے جو پورا پورا عشر نکالتا ہے اللہ کے نام پہ؟ آج کل کے دور میں اللہ ماشاء اللہ ہوں گے لوگ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو پورا پورا عشر نکالتے ہیں، جتنا زمین کی فصل ہوتی ہے پیداوار سے پورا عشر نکالتے ہیں۔ ایسے ہی آپ زکوٰۃ کے بارے میں دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں لیکن پوری زکوٰۃ 40واں حصہ کل مال میں سے کون نکالتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ میرے نام پر جب دینے کی باری آتی ہے اس میں سے کئی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور وما کان لشرکائہم، جو شریکوں کا ہوتا ہے نہ جی نہ یہ لازمی دینا ہے، یہ دودھ نہ دیتا یہ نہ ہوئے جناب مجھ ہی نہ سوکھ جائے، سمجھ آئی؟ حضرت صاحب ناراض ہو گئے تو کہیں چھپری نو آگ ہی نہ لا دیں، یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں، دینے والا میں ہوں، میرے نام پر پورا پورا نہیں دیتے، غیر اللہ کے نام پہ بڑے شوق اور بڑی چاہت کے ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی رزق دینے والا کون ہے بولو جی؟ تو اس مال میں سے حصہ بھی دینا ہوگا تو کس کے نام کا؟ غیر اللہ کے نام پہ ایک تھیلا اور ایک پائی دینے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، جیسے بدنی عبادت سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، جیسے پکار میں اللہ کے علاوہ کسی کی پکار جائز نہیں، ایسے مالی عبادت میں نظر نیاز بھی اللہ کے علاوہ کسی کی دینی جائز نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جب فصلیں میں نے پیدا کی ہیں وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب فصل کاٹو نا اس میں سے میرا ہی حصہ دیا کرو۔ ہمارے دیہاتوں میں اب بھی کئی بیچارے ان پڑھ لوگ اپنے طور پہ بیچارے اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کو کرنا کیا ہے۔ فصل تیار ہوئی نا تو دیہاتوں میں ہمارے گدیوں کے اوپر بوری لاد کر لے جاتے ہیں نا، بوری لادی جناب گدی کے اوپر، اور بجائے اس کے کہ اللہ کے نام پہ دیتے کسی اور کے نام پہ جا کے دے آیا، جو پیسے تھے وہ بھی دے آیا، اور بار قوالی لگی ہوئی تھی اس کی دھن پہ جناب مست ہو کر کہنے لگا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا۔ بے وقوف آدمی تینوں تو کھ ملے جڑے گھر دانے پہنوں بھی چاہ کے تھے دیکھے جا رہے ہیں، سمجھ آئی؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بزرگوں کا احترام ضرور کر، بزرگوں کا ادب ضرور کر، لیکن دینے والی ذات میرے بھائی خواجہ بھی نہیں ہے، دینے والی ذات صرف کس کی ہے؟ صرف یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے فقیر ہو، تم سب مانگنے والے ہو، واللہ هو الغنی الحمید، دینے والا صرف کون ہے؟ آخر میں جی سورت ختم ہونے والی ہے جی، آخر میں جو آیتیں سننے سے پہلے ایک حدیث سنا دوں، قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ پڑھوں تو وہ سورہ انعام کی ان آیتوں کو پڑھے، آیت نمبر 151، 52 اور 53 کو۔ ان آیتوں میں بتایا کہ آؤ اپنی طرف سے حرام نہ بناتے رہا کرو، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آ جاؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں، آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر سناؤں۔ تو جو ہے نا سب حضرات کی، اللہ تشرکوا بی شیئا،
رب نے سب سے پہلے شرک کو حرام کیا ہے۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ نمبر 3 اولاد کے قتل کو حرام کیا ہے۔ نمبر 4 فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ نمبر 5 ناحق قتل کو حرام کیا ہے۔ نمبر 6 یتیم کا مال کھانے کو حرام کیا ہے۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام کیا ہے۔ نمبر 8 جھوٹی گواہی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ نمبر 9 اللہ کے وعدے کے ساتھ بے وفائی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور سنو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی نبی کا سیدھا راستہ ہے صلی اللہ۔ سیدھا راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچو جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور آخری رکوع میں سورۃ الانعام کی بالکل آخر میں 3 اعلان کروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے۔ پہلا اعلان قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اعلان قل سے ہوا۔ ایک شاعر کہتا ہے کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے صلی اللہ، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، کل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے۔ بات تو اللہ کی ہے نا، اللہ کہتے ہیں قل، تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعلان کر۔ کون سا اعلان؟ پہلا اعلان اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں نے جو کچھ تمہیں باتیں سمجھائی ہیں ان میں سے ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ سب کس کی ہدایت ہے؟ بولو جی۔ دوسرا اعلان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میرے محبوب میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ، سب کس کے لیے ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسرا اعلان قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، تو یہ کہے کہ تم کیا چاہتے ہو لوگو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب بنا لوں؟ نہ بھائی نہ، وہو رب کل شیء، وہی ہر چیز کا رب ہے، تو میرا رب بھی وہی ہے اور میرا یقین بھی اسی کی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے۔